اے اللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ کر بندیا میری او نہ کر بندیا میری نہ تیری تے نہ میری چار دنوں دا دنیا ملا چار دنوں دا دنیا ملا تے پھر مٹی دی ڈھیری مل سکتی پر نہیں ملدی ماواں ہر شے بیداراں یارو مل سکتی پر نہیں ملدی ماواں۔ باپ مرے محمد بخشا پیو ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماں پیو باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ اج دی کٹ اج دی محفل عیسیٰ ثواب بھائی عبدالشکور مرحوم دا چلی سویں دا کٹ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی بھائی عبدالغفور دی بے حساب مغفرت فرماوے، جنت دے اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرماوے اور حسنین کریمین دی قیامت تک قرب تے کچہری نصیب فرماوے۔ آؤ باپ دی شان دو مصرے۔ ازلاتوں روگ پرانے اج دے نہیں، ازلاتوں روگ پرانے اج دے جان جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں، ازلاتوں روگ پرانے اج دے نہیں۔ پیو ماں ٹور ویندے تے اولاد کو بعد قدر دا پتہ لگدے کہ پیو ماں دا کیڑا شان ہے تے اولاد جیڑی بھی بھیڑی ہوئے جیڑی بھی نا گزار ہوئے لیکن پیو ماں واسطے اولاد ہوندی ہے۔ تے شاعر نے بڑا پیارا جملہ لکھے، پتر بھاویں لکھ جہانوں تو مندے نے او ماں پیو آکھن سارے جگ نالوں چنگے نے، پتر بھاویں لکھ جہانوں تو مندے نے ماں پیو آکھن سارے
جگن لو چنگے نے او پترا لئی کسے غیر دے پیچھے بھج دے ٹر جان جد باپ دے مڑ کے لب دے ازلا تو لوگ پرانے اج دے ٹر جان جد باپ دے مڑ کے لب دے درود شریف بلند آواز نال پھر بھی درود شریف بلند آواز نال عرش تے یار کو سڑی بیٹھے عرش تے یار کو سڑی بیٹھے سونے دی شان ودھائی بیٹھے محب محبوب دے کٹھے ہے ایو آپ مالک رسائی بیٹھے اینجا مالک سبب بڑیندہ بیٹھے پتھران دے وچ بھی رزق پجیندہ بیٹھے اساں کیری گال دا مان کروں جوید بس یار دے منہ تو نیندہ بیٹھے مدینے تو سونا بکری بھال بھلیندہ بیٹھے آکو سبحان اللہ مدینے تو سونا بکری بھال بھلیندہ بیٹھے مسکین غریب کو آقا کر لیندہ بیٹھے تو سونے دے درتے جھولی آتا سی جوید اے غیران کو بھی بھر بھر دیندہ بیٹھے اے غیران کو بھی بھر بھر دیندہ بیٹھے رب دے خزانے مک نہیں سکدے رب دے خزانے مک نہیں سکدے اے عاشق مردو رک نہیں سکدے ہووے حضور دا پروانہ جوید کہیں جا بیٹھے ہو چھپ نہیں سکدے اپنے آپ کو رولن سکھو سائیں تو جنریاں رولن سکھو چپ دی چپ پہ چپ نہ رہو یار دینا دے بولن سکھو آکھو سبحان اللہ یا علی مدد پکریں دے راسوں یا علی مدد پکریں دے راسوں ہاں اپنا ٹھریں دے راسوں موزی جلدے تا جل مرے جوید اسا نعرے حیدری مرے دے راسوں علی دے نعرے وچ قرار مل دے علی دے نعرے وچ قرار مل دے اے عاشقیں کو وکھرا پیار مل دے قسمت والے کو جوید سونے علی دا دیدار مل دے ذکر حسین نیارا لگ دے ذکر حسین نیارا لگ دے سادہ خاص سہارا لگ دے لوگ جو کچھ پہ آکھن جوید ساکو تا بہن پیارا لگ دے عشق دی تاپ پچا کوئی نہیں سکدا عشق دی تاپ پچا کوئی نہیں سکدا نیزے تے قرآن کوئی سنوا نہیں سکدا حضرت حسین واگون جوید اینجا کمبا کوئی کوہا نہیں سکدا قسم خدا دی کائنات حسین دی ہے قسم خدا دی کائنات حسین دی ہے کربل دے وچ آون بات حسین دی ہے جوید رب دا دیدار کرن اے ذات حسین دی ہے دل تان تنگھیندی پئی ہے دل تان تنگھیندی پئی ہے اکھ نیر وہندی پئی ہے کڈر اوسی میرے گھر محبوب مٹھا بڑے مٹے تو بھال بھلیندی پئی ہے الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عمل. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شہنشاہی عبد و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ وضحا وشفاعت و جام جمالہ قرآن باخلاق گواہ حسنت جبت و خصالہ صدقا یقینا ناصبا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ایصال ثواب دی محفل ہے. اللہ پاک مرحوم مغفور دی بخشش و مغفرت فرماوے. درجے بدرجے بہشت دے اندر مقام نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر سورہ رحمان دے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جرا بندہ بھی رب العالمین دی پاک بارگاہ خوف دے نال کھڑا تھی گے تقوی دے نال کھڑا تھی گے اپنے دل دے اندر خوف رکھے. رب العالمین نے فرمایا ایسے بندے واسطے دو جنتا ہے. ایک خوف نہیں کہ برائی دے اڈے کو قائم کر گھننا، ایک خوف نہیں لوگے دا غیبتہ کرنا، ایک خوف نہیں لوگے دوتے عیب کجنا، لوگے دوتے تنز کرنا، ایک خوف نہیں. دراصل خوف کیا ہے؟ رب العالمین دی پاک بارگاہ کھڑا تھی اور کیا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دی اور اس دے محبوب دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ دراصل خوف ہے. نماز کو ادا کرنا ایک تقوی ایک خوف ہے. لوگے دے نال حسن و اخلاق دے نال پیش آنا ایک خوف ہے، ایک تقوی ہے. ایسے بندے واسطے تو جنتا ہو سکتا. اور احادیث مبارکہ پڑھیے آقا کریم نے کیا فرمایا. آقا کریم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آقا کریم نے فرمایا تسا وچ کوئی بندہ بھی کوئی برائی کو دیکھے بیدہ اپنے ہاتھ نال روکے. سارے تام برائی دے اندے قائم ہیں. خود سارے ایسے سربراہ بھی برائی دے اندے دوتے بیٹھے ہوندے حالانکہ انہیں دا حق مندے انہیں کو اپنے ہاتھ نال روکے. جب آقا کریم نے فرمایا کہ کلکم داعی و کلکم راعی. یہی قیامت ہر انسان کو پوچھا ویسی جرا گھر دا سربراہ ہو سکتا. اور ابا گھر دا سربراہ ہے اولاد برائی دے راستے تے ہوئے یقیناً سربراہ کو پوچھا ویسی. ایویں ہی علاقے دا کوئی سردار ہے کوئی ممبر ہے کوئی چیئرمین ہے اوندے ہوندے کوئی برائی دا قائم ہے آباد حکم بھی پوچھا ویسی ہاں بھی تیرے کنے طاقت آئی تو سربراہ ہے بیادی ہی اپنے ہاتھ نال برائی دے کیوں نہ روکا. من رہا منکم جٹھا بھی اکھے دے نال ہوئی برائی بھی تیرے سامنے تھی دی بھی آئی بیادی ہی اپنے ہاتھ نال کیوں نہ روکا.
اور آقا کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ زباحت نال نہیں روک سکیا تھا اپنی زبان نال روک زبان دی طاقت نال روک زبان دی طاقت نال روک دیکھو نا ساکو کوئی سردار آکھرے ہوئے کہ بھی اب کو بعد تہیں زمین دے ہوتے قدم نہیں رکھنا گویا کہ انہیں زبان دے میں طاقت ہے یا ساؤں دا آکھن محسوس زمین دے میں قدم نہ رکھے ایویں ہی اگر ساکو کوئی سربراہ چیئرمین آکھرے ہوئے والدین دے مطابق انہیں اولاد فرما بردار ہو سی تا آکھن من گنسی اگر ہو سی ہی نافرمان تو یقین جانے انہیں پیٹ دے اندر یا تا حرام دا لکمہ کیا کرے جنہیں پیٹ دے اندر حلال دا لکمہ ہو سی اولاد کنہیں والدین دے نافرمان نہ بس کنہیں نہ بس دیکھو نا جنہیں پیٹ دے اندر حرام دا لکمہ ہوئے انہیں عبادت بھی قبول کرے جب تک وہ توبہ و استغفار نہ کرے آقا کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ اپنی زبان دے نال کو برا سمجھ اپنی زبان دے نال وہ اے بھی نہیں کر سکتا آقا کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ یا تا اپنے دل دے نال برا سوچ اور فرمایا وَذَلِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَانِ اے ایمان دی کمزور نشانی ہے کمزور تر نشانی ہے جرا بندہ برائی کو اپنے حد نال بھی نہ رو سکے زبان نال بھی نہ رو سکے اچھا صحت نال کیویں رکے سوں زبان نال کیویں رکے سوں دل دے اندر کیویں برا محسوس کرے سوں جے سا خود برائی دے دے بیٹھے ہوں جنہیں خود اثر نماز ادا نہ کرنے ہوں حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے جرا بندہ نماز قائم نہ کرے جرا بندہ نماز قائم نہ کرے وقت دے بادشاہ کو حکم قید کر دیتا ہے جب تک نماز عادی نہ پڑھے حکم قید کر کے اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جرا بندہ نماز نہ پڑھے ایسے بندے کو قتل کر دیتا ہوں اصل نماز دے قریب ہی نہیں ہے اصل لوگیں کو اپنے حد نال کیویں رکے سوں اصل لوگیں کو اپنی زبان دے نال کیویں رکے سوں کیویں اصل لوگیں دے بارے اپنے دل دے اندر برا محسوس کرے سوں جے لسا خود ہی برائی کرے جے لسا خود ہی برائی دے اگے تے بیٹھے ہوں دیکھو نا کچھ ایسا برائیاں ہیں جنہیں دا آزاد دسنوی صاحب شرم آتی ہے دیکھو نا پہلے ایک دفعہ ذکر ملک منصور دی 40 ماہی اٹھا کے ایک حدیث پاک بیان کی کہ تاس کھیڑا والے دا جرم کیا ہے تاس دیکھن والے دا جرم کیا ہے کہ وہ بندے نے جنہیں بندہ تاس دیتا بیٹھے وہ ایویں ہے گویا کہ اپنی والدہ دی شرم گاہ دیتا بیٹھے دیکھو نا ایسے عذاب میں بھی انسان کو دسن شرمندی ہے لیکن ایسا لوگ رہے ہدایت دے راستے دے نہ چلے ایسا لوگ دعائی منگے ہیں مولا ساری گھر دے اندر سارے اولاد دے اندر برکت فرما کیویں برکت ہو سی جے میں سارے ہاتھ بھی برائی کو رنگے ہوئے سارا پیٹ بھی برائی کو رنگیا ہوئے کیویں ایسا سیدھے راستے دے ہو سی حالانکہ ایک بندہ پانچ وقت پر نماز ادا دعا منگے کیا دعا منگے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم مولا میں تو سیدھے راستے دے چلا ہر نماز میں جو دعائی مانگا کرے ولا بھی برائی دے راستے دے گویا کہ انہیں پیٹ کے اندر حلال دا لقمانی تا سب کچھ چاہیدہ ہے دیکھو نا اعلیٰ حضرت فرمیدن کہ جرا بندہ بھی دنیا دے ہوتے رہ کے اچھی عمل کرے سی جہاں لوگ کو دفنا ہی قیامت تک کرامن کاتبین انہیں واسطے دعائیں مغفرت کریں دے رہے دعائیں مغفرت کریں دے رہے بری زندگی گزار کے ویسی یہ کرامن کاتبین قیامت ایسے بندے واسطے لعنت کریں دے رہے دیکھو نا لعنت کیرے بندے واسطے جرا بندہ برے عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار کے ان نماز کو چھوڑنے والا نیکی دا عمل ہے لوگیں دے نال بہے کے کوٹھے لوگیں دے گلہ شکوہ غیبت عیب کجنا نیکی دا عمل ہے نیکی دا عمل کیا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ دے نال مصروف کر
اپنے قدم جدن بھی اٹھو نیکی دی طرف، جدن بھی اپنے ہاتھ اٹھو نیکی دی طرف اٹھو، جدن بھی نگاہ اٹھو نیکی دی طرف، نہ کہ برائی دی طرف اٹھو۔ تو یقیناً جڑا انسان اپنی زندگی برائی دے وچ گزار دے سی، ایسے بندے دے ہوتے رب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا، فتاوی افریقہ دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ ایسے بندے واسطے دن قیامت تک کرامن کاتبین لعنت، اور جیرے بندے ہوتے رب العالمین دے معزز فرشتے دی لعنت ہوئے، کیا وہ کیوں کامیاب؟ کل من علیہا فان، تمام جہان تمام دنیا فنا تھی، کشے بھی ہی دنیا دوتے باقی نہیں رہا، جری چیز واسطے سا دنیا دوتے رہ کے جھگڑا و فساد کرے، یہ بھی سارے بس کی حتیٰ کہ سارے ہاتھ دے اندر انگوٹھی بھی ہوسی وہ بھی اتار کی دیوے تا ایسے عمل کر کے بنو کہ قبر دے اندر بھی سارے واسطے جنتی ہوا ہوئے، محشر دی بھی کہیں کفار دے سامنے مشرکین دے سامنے اپنی گردن گنا جھکانا، نیکی دی وجہ کیا ہوئے سر بلند ہو۔ اور دوسری حدیث پاک پڑھیے، آقا کریم نے فرمایا لا تزولو قدم مبنی آدم یوم القیامہ، آقا کریم نے فرمایا نہیں قیامت دے کوئی آدم دی اولاد دے قدم نہ اٹھائے ویسے، قدم نہ اٹھائے ویسے، حتی یسعل عن خمس، جب تک وہ 5 سوالے دے جواب نہ دے دے، جب تک 5 سوالے دے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ان عمرہی فیما افناہو، انسان کو پوچھا ویسے دیکھو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ملی ہے یا اپنی زندگی کو کتھا گزارا ہے؟ دیکھو 60 سالہ 40 سالہ 30 سالہ 100 سالہ زندگی ملی ہے یا اپنی زندگی کو کتھا گزارا ہے؟ یہ قیامت ہے پہلا سوال ہے کتھا گزارا۔ دوسرا سوال آقا کریم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کو کتنا ختم کتا ہے، اوہ زندگی دے بارے تمام زندگی دے بارے پوچھا ویسے ابتدار انتہا تک، اہ فیما أَبْلَاهُ عَنْ شَبَابِهِ، جوانی دے متعلق کہ اپنی جوانی کو کتنا ختم کتا ہے، کتنا ختم کتا ہے۔ اساں اپنی گروبان دیکھنا آقا کریم نے فرمایا کہ جرا دانا انسان ہو سی اپنے گناہ دی جانچ و پڑتال کرے سی، اپنی 60 سالہ زندگی دی کیا ہے جانچ و پڑتال کرے سی۔ دانا آدمی عقل مند آدمی دی نشانی ہو سی، جرا ہو سی بے وقوف ان نشانی کیا ہو سی، اسا حکم عقل مند سمسو جرا پھٹے دوتے رہے کہ 4 بندے کو بے وقوف پڑے بیٹھے، اسا حکم عقل مند سمسو حالانکہ وہ بے وقوف ہے۔ میرے آقا نے کچھ چیز کیا فرمائی وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ انسان کو انسان دی جوانی دے بارے پوچھا ویسی کہ اپنی جوانی کو کتنا گزار کیا۔ تیسری چیز آقا کریم نے فرمایا وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تیرا تیرے کنے مال آیا ہے کتھوں کمایا ہے، حلال طریقے نال کمایا ہے یا حرام طریقے نال کمایا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت نہیں ایک چیزہ پوچھا ویسے۔ چوتھی چیز فیما انفقہ، کہ جرا تیرے کنے مال ہے کتنا خرچ کتا ہے۔ آخری چیز آقا کریم نے فرمایا وَمَاذَا عَمِلَا فِيمَا عَمِلَا، عالمہ عاملہ، جرا تیرے کنے علم پہنچ چکیا ہے وہ علم دے مطابق کتنی عمل کیتا ہے۔ حتی یسعل عن خمس، انہیں 5 چیزیں دے بارے پوچھا ہے۔ اور ایسا علم پہنچ چکے کہ نماز کو ترک کرندہ کتنی گناہ ہے، برائی دے اڈے قائم کرندہ کتنی گناہ ہے۔ علم پہنچ چکے تو ہم علم دیتے عمل نہ کرے سنتی قیامت دے پوچھا ہے۔
اللہ پاک محبوب صدق مرحوم مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے اللہ پاک لواحقین اس صبر جمیل اور اجر جزیر عطا فرماوے آمین و آخر دعوانا ماشاءاللہ صحیح محسن اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمان سعیدی صاحب تشریف کھینا سونے ذکر دے نال سارے دلوں کو منور کر سن ایک دفعہ بلند آواز نال نعرہ چا مارو نعرہ تکبیر ستے فدرہ جاگ پو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام بارگاہ رسالت آپ نے درود و سلام و تفقد فرما اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ سب تو پہلی دعا ہے کہ خالق علی ذل اور جوان بھائی تشکر درجات اللہ کریم یتیم دشرین دیتے اپنی رحمت ساری عطا فرمائے برادری کو رشتہ دارے قریبی رشتہ دارے کو یتیم نال شفقت توفیق عطا فرمائے اور یتیم کو بھی اپنے رشتہ دار اپنے سجن اپنے وڈے دا احترام کی توفیق عطا فرمائے ابے دا سایہ بہت بڑا سایہ ہے اللہ کریم نے کائنات کے اندر نعمتہ بنایا ایک دفعہ اماں ہے بھی نعمت اماں ہے یہ بھی اماں نعمت ہے یہ بھی ابا نعمت ہے اور اللہ نے ایک نعمت کو نرم بنایا جیدہ نامہ ہے ایک نعمت کو سخت بنایا سخت رشتہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہوتا نہ ابا ہے ساری سمجھاون دی خاطر ساری تربیت دی خاطر اللہ کریم نے ابے کو سخت بنایا سخت رشتہ ہے لیکن ہوتا نہیں خودی مثال جس میں دل نے بھی کنی اولاد ہے نقصان کر کے نل بھیڑ کھڑے تے شام دا ابا گھر آوے تے ہم سایہ تھا چاہتے آنے کہ ملک صاحب شوہر کو سمجھا ہرے ویلی میرے نقصان کیتے کھڑے اج ہی میں زیادتی کر کے دی ابا کبڑی چھوڑی گھر پوچھتے رتا لال چہرہ ہے گھر والی پوچھتے خیر ہے کابڑی آتے والے چھوڑ کتے ہیں وادی خیر ہے وادی فلانے دا نقصان کر رہے بال نہ بھیڑ پہ ہر ویلے پہ دھان دینا اج میں ہی لٹا بنے ایک کو سیدھا کرے اللہ نے ماں کو ڈر پڑا وہ ہاتھ بنا دی خیر ہے لو دے دے کلہ میرا چھوڑا تا نہ سارے کھڑے پھر دے ہن میرے بال دا نہ کیتا اچھا میں کو سمجھا دے سوال کہیں
اج ہوں دی خیر کہنے حکم سدھا کر اور گھر والی ہے ہاتھ کو دی بدین ہے خیر ہے صبر کر بہ روٹی کھاؤ دے حرام ہے ایک حرام ہو رہا چلو پانی پی ودی کوئی نہ پانی نہ پی سا چور کو سدھا کرے سا ماں دی تھی جن لے کاور دی مٹھی نہیں تھی دی چور اشارہ کرے لے فرمایا کر دی ٹاپ بھاج میں ابا کاور کر چور ٹپا گیا 5 دا ٹائم ہے ابا کاوڑے بیٹھے 6 دا ٹائم ہے ابا کاوڑے بیٹھے لیکن جلے 6:30 تھی نے دی لہر پہ میں دے اوہ جڑی کاوڑ ہے ایستا ایستا کھٹ لگی ہے ایڈو ڈی لہر دے میں ایڈو کاوڑ مٹھی تھی دیئے پیچھے جلے دی لہر میں دے اے باہر دے کرے دے اے بھائی دے کرے دے سیر کلے کر دے ایڈو سبی کرتے مولوی آدھے مغرب دی آزان دے اللہ اکبر اللہ اکبر سر جلے جھکا کرتے بہتے بھر والی نال اندی ہے حولے حولے مونٹے کو بھلے دیئے خیر ہے موجہ تھے بیٹھے وہ جرہ کاوڑیا بندہ لتا ہوتا تانی دہا وہ حولے حولے دے چھوار دا نمبر ہے فرمایا ہاں ہے فرمایا ہوں دا جلدی نمبر بلا ہوا ابا دے گھر والا دی ڈاڑا لتے کو کچھ نہیں پیا دا بے جہاڑے غلط کام نہ کریں بے جہاڑے شکایت تیرے نہ آئے آج تک کچھ نہیں پیا دا گھر والا بے اینی جنجلے انسان سارا نبھار گناہ کریں دے جنجلے دی لہن دے موازنہ دے حی علیہ السلام میرا اللہ فرمایا میرا بندہ والا والا غلط کرنا کرے آج تک کچھ نہیں پیا کچھ نہیں ایک نعمتیں ہیں کل خالی تھی میرے سایہ کو پہلی دفعہ تقریر میں گھرہ لی گال ہے ایک کو کچھ ہیں کیوں ڈاجے کو کٹھے ہیں ابے دی کمائی ضروری نہیں ہوتا سایہ کافی ہے ابا گھر بیٹھا ہوئے وڈی چیز ہے وڈی چیز اور یتیمی حضرت اللہ کرے ہر کوئی اپنے پیو مادی چھان تلے پلے میں ایمان نل بٹھا دے میرے بزرگ بیٹھو جڑے یتیم تھی دے پلے وہ چھانا ماری بیٹھے برادری کو لٹھی بیٹھے برادری کون ہے چاچا کیا ہوں گے ماما کیا ہوں گے حکم کچھ حضرت ہونی تو بال اٹھا لو 40 بال ہی وکیٹ کھڑا میں گرنٹی ممبر تے بیٹھا دا یتیم پر ایک کھڑا نستا ہو سکتا سارے بال کھڑ سے یتیم کھڑ سی ایک بننے دے چڑھتے کھڑیا رہا کیوں کھڑا رہا سنا کو دل دسے نے کھیلی نا مطلب چور بھیڑ کو میں ہینے دے وارث آوے سے تیرا وارث قبری تو نبی دی بارگاہ جندر شخص ہے کہ حضور تیسا جہاں میرا پتر گم ہے یا رسول اللہ دور کو تھک گئے ہیں پتر نہیں لبدا میرے پتر سے دعا مانگو میرے نبی دعا دی حد چاون پہن ایک صحابی بیٹھا نیڑے تھے فرمایا آقا میں نہیں تھے ہیندہ پتر وہ فلانے باغ جندر بالے نال کھڑتا کھڑتا جنجل ہوں دا ابا سامنے بھجر پہ میرے نبی فرمایا اور یا پہ فرمایا کریم تریجہ جہارے میں پتر کو نہیں تھا میرے نبی فرمایا کچھ بالے جھے جڑے 3 سال تھی کہ پیوں کو نہیں تھا بیٹھے میری گال حضور حکم فرما میرے نبی فرمایا خیال کریں جنجلے باغ دا دروجے بالے نال تیرا بال کھڑتا کھڑا ہوئے بالے نال اپنے بالے دے سامنے اپنے بال نال پیار نہ کریں کریم کیوں میری اولاد ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے نبی فرمائے سارے دے سامنے پیار نہ کریں ہو سکتے انہیں بالے کو میرے یتیم نہ کرنا وہ اپنا بابا نہ یاد آیا اے میرے محمد دین تیری مرضی ہے حضرت جی میں دل لگ چکا میرے نبی نے ہمیشہ یتیم نال محبت کی میرے نبی نے ہمیشہ یتیم کو ترجیح دیتی ہے میرے نبی فرمایا سارا نبی اپنی اولاد نال محبت کرو لیکن خبر تھا جلے یتیم آونے ہوں دے سامنے اپنی اولاد نال پیار نہ کرا یا رسول اللہ کیوں اولاد ہے میرے نبی فرمایا اپنے بال نال گل کڑی نہ پوا ہے پتہ نہیں یتیم کو اپنا بابا یاد آیا یہ دین ہے دین محبت دنا ہے دین پیار دنا ہے دین اخلاق دنا ہے اکثر ہی دسے دنا اس نبی دے غلام ہیں جنہیں نبی فرمائے کیلا جو کھو چھڑے کو لکات سکتا
کریم کیوں؟ محنت ساری ہے، کرم ہونا ہے، اللہ کی نعمت کا دے چھڑی کو کیوں لکا دے سکو؟ میرے نبی فرمائے کیلا کھاتا چھڑی سامنے نہ بھوائے مطلب غریب کھڑا ہوں دا دل دو اس نبی دے غلام اس نبی دے غلام جیڑے نبی نے محبت دے درس دیتے، جیڑے نبی نے نفس تبدیلی کو کڑوائے کہ رزق دا مالک اللہ ہے، یتیم ہے ساری وسط راستے کی مخالفت کرے، دنیا پھر سکتی ہے، مدینے والا کل بھی ہنے دنال ہا آج بھی ہنے دنال فرض بڑھنے حضرت اور یتیمیں دوتے میں ولا ولا بٹھا دا ہنے دا بھی حق پڑھا۔ میرے نبی فرمائے اگر ابا ابا ٹور وجہ کدی دل مجھے آتی ہوئے کہ یار ابے دی یاد تازی کرو، اج اماں دی بھی یاد تازی کرو، کی میں کروں؟ میرے نبی فرمائے کہ دعوت جا پڑھو، دعوت خان سردار نہ سکو، دعوت کوئی مولوی نہ سکو، سکے بھیڑ تے بھیرا میں کو دعوت چاہو۔ میرے نبی فرمائے جلے بھیڑ تے بھیرا کٹھے تھی وجہ ایک کھٹڑے تے بھیڑی بلاؤ، سامنے دے کھٹڑے تے بھیڑا چلاؤ۔ میرے نبی فرمائے والا غور نال دیکھو جلے بھیڑی علیہ السلام کی دی آواز اماں مانگو ہو سے، کہیں دی ہاتھ اماں مانگو ہو سے، کہیں دی اک اماں مانگو ہو سے، جنجلے بھیرا علیہ السلام کے ابیا کو دڑکے بٹھا دے بٹھا دے، کہیں ابے مانگو لات لات چاڑی بٹھا سے۔ میرے نبی فرمائے جلے بھیڑی علیہ السلام اماں دی خوشبو ہو سی، جلے بھیرا علیہ السلام ابے دی خوشبو ہو سی۔ یہ دین ہے، اس نبی دے غلام ہیں جڑے نبی نے ہمیشہ محبت دے درس دیتا تے وہ دین مفت ملی میرے بھائی تے وہ قدر تے کو مفت جھولی دے اندر نبی سے دے لوری دی آواز آگئی ہے، دین تے تیری کوئی بول نہیں لگی، دین تے تیری کوئی محنت نہیں لگی، دین تے کو مفت مل گئی۔ اس وجہ سے میرے بھائی آزان مل دی ہے تے کو پرواہ نہیں، یتیم دا مال کھدی تے کو پرواہ نہیں، یتیم تے ظلم کریں دی تے کو پرواہ نہیں۔ میرے بھائی وقت ہننے تھی نہیں آیا، شاروں سے آپ ترکی دے اندر حضرت زلزلہ ایک بندہ ترے روٹے ٹھیک رہا، وہ تو لکھا گیا کہ 40 سیکنڈ پہلے یہ بندے دے ترے مکان ہیں، 40 سیکنڈ زمین ہلی ہے، ترے روٹے ٹھیکڑے وہ کتنے ڈیزر غریبی امیری عاملے کو ٹائم نہیں لگتا، 6 مہینے لگنے سے نہیں پتہ نہیں لگنا، حضرت سوئی میں پھرتی ہے۔ میرا اللہ فرمائے نے میں کئی دفعہ ایسا عزت ریون تھی ہمیں علاقے دا وڈا جوان بڑا جو مالک خان، اور اگلی گالی یاد رکھ اگر میری ناراضگی آ مجھے عزت کھاستے اولاد کو کھلے کھواتے ڈیڑھی سمالا میں مالک خان 40 سال تے کری کھنگ بھی نہیں چاہیے، کری تے بخار بھی نہیں آیا، میں مالک اگر میری ناراضگی آ ہوا صحت کھاستے کھٹڑے تے سمال سے میں چمچے نال کھیر پلاواں میں مالک خان ذمہ دار بڑا دے جے تک تیری نگاہ مجھے تیرا رقبہ ہوئے مزے نال ڈر میں راضی ہاں۔ اگر میری ناراضگی آ مجھے اگلی گل سن کے ہوئے جدادہ کھاستے کٹورا چاہتے گلی گلی پنواواں میں مالک خان میں مالک خان جنہیں دے والدین حیات تھے رب کعبہ دی قسم ہے اپنی زندگی دے اندر خدمت کاری میں اکثر ہی کل خانی درسے نشدہین کل خانی تو بھی مجھے سایہ نبی سے بارگاہ دے اندر ایک شخص ہے یا رسول اللہ گناہ تھی گئے گناہ کر کھڑے میں معافی مانگا اللہ معاف مانگا لجبال کوئی طریقہ رسا میرے نبی فرما گھر وان اما دی خدمت کر اللہ گناہ معاف فرما دے شخص روڑ لگے حضور بات قسمت شخص اما فوت ہو گئی ہے ہون اللہ کی میں معاف کرے سے میرے نبی فرما مجھے نہ تھی اما دی بھین جیدی ہے ماسی جیدی ہے فرمایا ہاں فرمایا ماسی دی خدمت کر اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے اللہ چاہ دے میرا بندہ آوے میں معاف کرا میرا بندہ منگے تیری مرضی ہے حضرت جتنا دل کے بھاگ ان آخر آؤ
آخر جتنا دل لگیا وہ بزرگ بھی پڑھنا تسبیح تصوف دی گال دی تسبیح بھی رکھے رہا تے ایک جڑے تسبیح علاپ تسبیح پڑھڑے کو دے ہوگا بابا اللہ واسطے ساری زندگی میں کو پھیری میں کو راکھا جا پڑے آپ کوئی پھیر ساری زندگی بولوی کو سنی کڑی کلے بہتے بڑے پتر جو سمجھائے چھوٹے بھیرا جو سمجھائے کڑی بہن کے سوچ گنا ہے کہ سارے پترے رسے گئے کیا بتا دا کیا دعوت ہے یہ مقصد کیا کیوں زور نہیں پیا اللہ دا شکر ادا کرتا ہے ہاری غربت ہونی تھی سکھے گھر پیدا تھے دیکھو کیا خبر جرا مزدور دے ترے دیوار دی چوتھے دیوار موٹے دے کئی لاکھ کے ترن پو دے پھر جو نکلی دیئے بھائی دے ابا شام تو میں کو 10 روپے دے بھی روز کور برے دے ٹی وی دے دروازے تک پہنچ دے چھوٹا پتر بھائی دے ابا شام تو میرا بسکٹ گیا رب کعبہ دی قسم جڑے کہیں چاہتے چوک وچ کھڑے جیرا موٹر سائیکل تے بریک مرے دے بھائی تے فرمایا یار میں کو گھری جو 100 گھٹ دے میرے بالے فرمائش کی میرے بالے فرمائش کی وہ چلے ہوئے بیان دے فرمایا یار 100 گھٹ دے بھی شام دے گھٹا کام ڈھیر کروا کے میں کو گھری میں مجبور ہاں جلے سارا دیوار کام نہیں لگتا شام دا خالی کہیں چاہ دے بلا جو تر دے گھر نہیں ہوتا اور سرات کھڑا دستا ہوتا دیکھو کیا خبر غربت کیڑی چیز جنا کیڑی ہی نے وجہ نہ بہے نے وقت کیویں گزاری ہے آج ہنے کو آدھے تو سب پاگل ہے تو کو پتہ کیڑی چیز ہے ان پڑھا جہل ہے دیکھو کیا خبر دنیا کتنا پڑھ گئی میرا لال ہے میں آدھا رہا اللہ نے ہنے کو وہ علم عطا کیتے جڑا کتابیں پڑھنا نہیں ملتی جڑا مفتی بڑھنا نہیں ملتا دور حدیث کرنا نہیں ملتا اللہ غیب کے ہنے کو علم عطا کیتے غیب کے علم عطا کیتے چالیا اور پھٹے مدے چڑھتے ہو نا بننے دے بال ستے پہ من جینا بال رو دے پرے کو دسی دیاری چپ کرو میرا بال پہ رو دے آوازہ ہکو ہکو اے بڑھڑا بھاویان پڑھ ہے پتر پریشان ہوئے منہ دیکھتے دے سارے دے خیرے تیرا منہ نتھا کرے آج خیرے پریشان چاہو دے مولوی مردوئی پیرے مردوئی اللہ واسطے میں آخری بات کرتے کرے گی دعا اپنے بھو ماں پر مقوا دے کرے گی دعا اپنی سکی بھیڑ پر مقوا دے کرے گی توری آبادی میں ہاتھ بیٹا بڑے نہیں ولی گا جی پریشانی سکی بھیڑ کی نمائن حول والے والے آج ادھی پریشان کچھ مسئلے ہیں میرے استے دل دعا کرے میں ممبر تے بیٹھا دے بھیڑ مسلح جو بھی مسلح کو قصا سکے فرمائیں کریم میرے بادشاہ بھیرا کو کچھ نہ سکے یہ سر ایک بھیرا ہے ریڈی لیتے ہیں بھیرا حضرت اصلا جنازہ دی چھڑی بھیرا ریڈی آرہ جو فوت ہوئی ہیں جنہیں جنازہ آن دیا دی چپ کرو میرا بادشاہ بھیرا دا جنازہ ہے میرے بھیرا چکانا بھیرا کوئی نہ میرے بھائی لوگے دے شیشے دے تھانا دیکھتا اپنے بٹی دے نہ پھڑنا تو آجے واسطے یہ چلتا ہے تو آجے واسطے یہ اللہ کی رضا دا سبب ہے کہ ہنے دے نال کہو 20 سال تھی کری ابے کو گلکڑی نے سر پاس کری بوڑھڑے ابے کو گلکڑی بڑو رب دی قسم 40 سال اللہ گزرا ابے 20 سال دیگر چاکڑا پیو سکھدا ودے کری اولاد میرے نال کہاوے میرے ڈوک سکھ بنڈاوے پوچھ کے نے ابا جوانی کی میں گزاری چوک تے دیکھ لو پکوڑے لے کے پکوڑے لاؤں دی عمر نہیں اولاد دی خاطر واری کرے انہیں دے دوئی دے جنال ہونے بندے کو روج ہو انہیں دی پیسہ ضروری نہیں انہیں دے دوئی بھی ضروری ہے اللہ کریم خالصتاً عبادت للہ مصطفیٰ کریم دی محبت اندر زندگی گزارا دی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص نوجوان دی عبد الشکور دے درجہ اندر بلندی عطا فرمائے ہونے دے والد ملک منظور جتنا بھی ہونے دے رشتہ دار دوست احباب اس دنیا تو رخصت ہو کر اللہ سارے نے درجہ اندر بلندی عطا فرمائے جنہیں دے والد حیات تھے میں پارت بیٹھا دے انہیں دی خدمت کیتی کرو
جنہیں دے بھیڑی زندہ ہے شادی شدہ ہے اللہ دی رضا دی خاطر گھر پھیرے مارے کرو کہیں کوئی خالی ہاتھ لے گا کو نکتی گئے کرو مہمان نل بیٹھا جا گھر وادی ہستے 20,000 دا جوڑا بھیڑ ساتھ نارے تو موت کٹے دیکھے بھیڑ واسطے 700 دا جوڑا ریڈی تو نہیں دیوائی مارو رکھیں دیئے پوری مستی کو لکھے جاڑی خیر ہوئے میرے بھیراوے نے ایک خالی منالا نہیں آیا جوڑے پہلے پجا گئے اور ایک کو آگے خیال کرا ہے جیدی میں آپ پیسہ میرے ہوتے موت سوز میرے بھیرا دی حلال دی کبھی یہ چھانا پڑا چھوڑا ہے کہیں کو دیوا ہے ہنے کو دوئی مطلب یہ دوئی دا برکت ہے ہنے دی دوئی دا اللہ دی رحمت بھی ہوتی ہے اللہ دی کرم بھی ہوتی ہے اللہ کریم خالصتاً مخلوق کے خدا بالخصوص قریبی رشتہ دارے عزت و احترام خدمت و توفیق عطا فرما اللہ کریم یتیم ہے حامی و معصیت ہوئے ساری ہمیشہ اس خاندان واسطے دعا ہے اللہ کریم اپنی رحمت سایہ عطا فرما سارا شیطان دشمن دشمنی محفوظ و امن فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حاضر کلام بسلام علیکم. قبلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب کریم جو بنائے ختم قرآن مقدس السلام کے بالحافظ صاحبان نے ختم حافظ نور محمد صاحب نے صدق خبار ایک ختم جتنا بھی دوست احباب نے بھائی عبدالشکور کی خاطر اتنا تلاوت قرآن مجید اتنا سوچنا اتنا درود پاک ذکر اذکار جتنا بھی میں بندہ ناچیز بل کے کریم تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنی ہے قبول فرما. کریم تیری بارگاہ دے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اندر پیش کرنی ہے قبول فرما. کریم میرے آقا دے والدین کریمین شہدائی کربلا شہدائی بدر خندق احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کل مسلمین کل مسلمات کل مؤمنین کل مؤمنات بالخصوص یا رب کریم جملہ کلام و دعام و سنخانی و بیانات ثواب گنبد خضرا والے نبی دے وسیلے جلیلتنا مرحوم جلوہ کرنے ہیں قبول فرما. کریم بریم بے حساب مغفرت فرما. صغیر و کبیر دانستہ ندانستہ شب روز لیل و نہار والے گناہ معاف فرما. کریم قبر دے تنگی قبر دے خوف قبر دے عذاب کو مغفرت و معمول فرما. قبر کو جنت دے باغی جو باغ بڑا قبر دے اندر مصطفیٰ کریم دا دیدار کونین دے والدی شفا دا حقدار بڑا. خیر شکر باغ صبر جمیل اجر جزیر عطا فرما. نعم البدل یتیم دے سرے دوتے اپنی رحمت سایہ عطا فرما. تمام برادری کو غریبی رشتہ دارے کو یتیم نال شفقت کران دی توفیق عطا فرما. اور یتیم کو بھی اپنے ابے دے تمام رشتہ دارے آپ کو وڈے رشتہ دار ہمسائے دوست احباب دی عزت و احترام کران دی توفیق عطا فرما. جتنا بھی حفاظ کرام علماء کرام سرخان مصطفیٰ سرکار دو عالم غلام رشتہ دار تشریف فرمائیں سارے دی آمین. مرحوم دے حق اندر قبول مدد فرما. تمام کو قدم قدم دوتے نیکی عطا فرما. جتنا سارے دوست احباب دعا دے
ہاتھ اٹھائی بیٹھے کریم جتنا دے والدین دوست احباب رشتہ دار اس دنیا تو رخصت ہو گئے تمام دی بے حساب مغفرت فرما جنہیں دے زندہ ہیں حیات ہیں انہیں دے سایہ سرے دو دیتا دے رکھے مدائع فرما جتنا دے والدین دوست احباب گھر دے اندر ہسپتال دے اندر بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما کریم جڑا بھی سارا دوست احباب دل دے اندر جڑی مراد پہ بیٹھے ہر دی نیک جائز مراد اپنے حبیب دے صدقے پوری فرما کریم سب منگن دنا بالکل نہیں جانتا بن منگے عطا فرما اس گھرانے دوتے اس خاندان دوتے اس قوم دوتے اس علاقے دوتے خصوصی کرم نوازی عطا فرما دین دا بول بالا فرما زندگی اسلام تے خاتمہ ایمان تے فرما مرن کو پہلے کلمہ طیب بنا ویت نصیب فرما میں ایک دفعہ والا بھی آکساں خوش تھی فریدہ شاد ون ٹکڑے گناہ کر یاد ون جو کانچی سن آباد ون اے نیلی بہتی ایک بڑی چنگیو ہم رب گنی صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین آمین لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسول خلقه ونور عرشه وزينة فرشه ومظهر لطفه وقاسم رزقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع المرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونس وعلى صراط وفي الجنة رفيقا ونار جبا وصلى الله تعالى على خلقته محمد وعلى آله وأصحابه وقوله أجمعين.